میرے شک کو سچ ثابت کر دیا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا شک بھی شاید تم اکیلی ہو۔ ڈرامہ جان سال بہت ہی اچھا بن چکا ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دعا اور نوشیروان کے ساتھ بے شک دوریاں ہیں ان کے درمیان، لیکن نوشیروان دعا کو بھول نہیں سکتا۔ نوشیروان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ آج دعا کا چیک اپ ہے، اور کشمالہ بھی نوشیروان کی پوری طرح سے جاسوسی کروا رہی ہوتی ہے، اور نوشیروان سوچتا ہے کہ میں آج دعا کے پاس جاؤں گا۔ کشمالہ بھی یہ بات جانتی ہے کہ آج دعا کا چیک اپ ہے اور وہ ہاسپٹل جائے گی۔ وہ سرفراز کو فون کر دی اور کہتی ہے کہ دعا آج فلاں ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے جائے گی، اور وہاں نوشیروان بھی اس کے پیچھے جائے گا، لیکن تم وہاں پہلے پہنچنا۔ جیسے نوشیروان وہاں پہنچے تو تم دونوں کو ایک ساتھ ہی دیکھ لے۔ دعا جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ اپنی بہن فضا سے کہتی ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور اگر چاہیے تو تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ فضا جواب دیتی ہے آگے سے کہ جس وجہ سے مجھے ہاسپٹل جانا تھا وہ وجہ ہی نہیں رہی تو میرا وہاں جانے کا مقصد کیا۔ دعا جیسی ہاسپٹل میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پر سرفراز پہلے سے موجود تھا۔ دعا کی جیسی نظر سرفراز پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی بات نہیں کرتی، آگے چلتی ہے، لیکن سرفراز جیسے اسے دیکھتا ہے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ دعا کے ہاتھ سے پکڑتا ہے تو وہیں پر فوراً نوشیروان آ جاتا ہے۔ ان دونوں کو اس طرح نوشیروان دیکھ کر بہت ہی پریشان اور حیران ہوتا ہے۔ وہ دعا کو کہتا ہے میں جانتا تھا کہ آج تمہارا ہاسپٹل میں چیک اپ ہے اور میں نے سوچا کہ تم اکیلی ہو اور مجھے تمہاری ضرورت ہے تم کو، لیکن نہیں، تمہارے ساتھ تو سرفراز ہی موجود ہوتا ہے ہر جگہ اور میں اس بات سے غافل تھا، لیکن آج مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ بچہ سرفراز کا ہے، میرا نہیں۔ دعا یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی صفائی نوشیروان کو دیتی ہے، لیکن نوشیروان اس سے کوئی بات کیے بغیر یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا یہ سوچتی ہے کہ یہ سب کشمالہ کروا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کشمالہ اور سرفراز دونوں ملے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ سرفراز کو کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ سوچتی ہے کہ ان دونوں کا راز فاش کیا جائے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتی اور بتاتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، سرفراز کہتا ہے میں چاہتا تو تمہیں ہوں۔ دعا کہتی ہے یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نوشیروان کے ہونے والے بچے کی ماں اور اس کے نکاح میں ہوں۔ سرفراز کہتا ہے میں صبر کر لوں گا، لیکن تمہیں چاہتا ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ جیسے ہی دعا گھر واپس آتی ہے تو وہ بہت چالاک انسان ہوتا ہے۔ وہ فضا کو میسج کرتا ہے کہ تمہاری بہن مجھ سے محبت کرتی ہے اور آج مجھ سے ملنے آئی تھی۔ فضا اس سے پوچھتی ہے کہ آج تم کہاں گئی تھی، لیکن وہ جھوٹ بول دیتی ہے۔ فضا پہلے سے سچ جانتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم سرفراز سے ملنے گئی تھی، اور یہ بات وہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہے۔ اس کی ماں اسے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم نے پہلے ہماری تھوڑی بدنامی کی تھی، اب تم چپکے سے سرفراز کے ساتھ مل رہی ہو، اس کے ساتھ تمہارے رابطے ہیں، تم چاہتی کیا ہو۔ سرفراز کشمالہ کو فون کرتا اور کہتا ہے کہ دعا اس بات پر راضی ہے کہ وہ نوشیروان سے طلاق لے گی، اس لیے تم نوشیروان کے پاس جاؤ اور اسے دعا کے خلاف بھڑکاؤ۔ کشمالہ فون کاٹ کر نوشیروان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے دعا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا تم سے طلاق لینے کے چکر میں ہے اور وہ سرفراز کے ساتھ شادی کرنا چاہتے، اس لیے تم اسے طلاق دے دو۔ وہ جانتے ہیں کہ تم مجھے طلاق نہیں دو گے، اس لیے وہ تمہیں کورٹ میں گھسیٹنا چاہتی ہے، تمہیں اسے ڈیورس دے کر بدنامی سے بچ جاؤ۔